السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے امن و امان، شانتی کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ انسانی معاشرے کے لیے امن و امان کا ہونا، شانتی کا ہونا کتنا ضروری ہے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ امن و امان کا قائم کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا، جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آل و اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو مکہ میں لے آ کر کے ٹھہرا دیا، جہاں پر کوئی چرند و پرند نہیں، جہاں پر آب و گیاہ کا کوئی نام و نشان نہیں، جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، انسانی آبادی تک کے نہیں ہے، وہاں پر بسا کر کے اللہ رب العالمین کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بال بچوں کو مکہ کی وادی میں لا کر کے ٹھہرا دیا، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین یہ شہر آباد ہو، تو اس شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، امن و امان کا گہوارہ، امن و امان کی جگہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ آج بھی پوری بقائے اراضی کے اندر، دنیا کے چپے چپے کے اندر اگر امن و شانتی کی مثال دیکھنی ہو تو جائیے مکہ معظمہ میں، آج بھی دیکھ لیجیے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اے ہمارے رب اس مکہ شہر کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے۔ دوسری دعا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کے ذریعے سے روزی دے۔ ہمارے ہاں جو پھل نہیں مل پاتے ہیں، وہ آپ مکہ جائیں گے تو مختلف موسم کے اندر، تمام مواسم کے اندر آپ کو مکہ کے اندر پھل کی نعمت جو اللہ رب العالمین کی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، آپ ہمیشہ پائیں گے پھل، مختلف انواع، مختلف قسم کے پھلوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے مکہ کے رہنے والوں کو روزی دی۔ یہی دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بال بچوں کو ٹھہرا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یہ روزی، یہ نعمت پھلوں کے ذریعے سے کس کو ملے گی؟ اس کو ملے گی، یہ امن و امان سے مستفید کون لوگ ہوں گے؟ کون ہے وہ جس کو اللہ رب العالمین شانتی کی زندگی میسر کرے گا؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یہ نعمت ان کو ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں گے۔ اس اونچی پیشانی کو جو اس اونچی ذات نے اپنے سامنے جھکانے کے لیے بنایا ہے، اگر اس کو در غیر کے اوپر نہ جھکائیں گے، صرف اس اونچی ذات والے کے سامنے جھکائیں گے، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ہم تم کو امن و شانتی کی زندگی دیں گے۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والوں کے لیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا، اور کافر بھی، اللہ کافروں کے اوپر بھی اپنی نعمتوں کو عام کرے گا، ان کو بھی تھوڑی سی زندگی کے اندر
فَمَتِّعُوهُ قَلِيلًا، تھوڑی سی زندگی کے اندر ان کو بھی ہم آرام دے دیں گے. ثُمَّ اضْطَرَّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، اور پھر اس کو جہنم کی عذاب کی جانب لے جائیں گے، عذاب سے دوچار کریں گے. اللہ رب العالمین کا یہ کرم ہے کہ وہ کافروں کو بھی خوراک دے رہا ہے. اللہ کا یہ احسان ہے کہ اسے پانی پلا رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ کا باغی ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم پہنچنے والی جگہوں میں سب سے بری جگہ ہے. اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے اندر سب سے بڑی نعمت قرار دیا کس کو؟ امن و امان کو. امن و امان کو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 کے اندر دو نعمتوں کو بیان کیا کہ یہ دونوں نعمتیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. یہ دونوں نعمتیں بڑی نعمت ہیں. پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری نعمت بیان کی. قرآن کے اندر امن و امان کا ہونا نعمت ہے. پھلوں کے ذریعے سے روزی کا ملنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری نعمت بیان کیا، جیسا کہ حدیث کے راوی سیدنا سلمہ ابن عبید اللہ الخطمی رضی اللہ عنہ ہیں. کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم، جو تم میں سے صبح کرے بیدار ہو اس حال کے اندر معافن فی سربہ، کہ صبح کرے اس حال کے اندر کہ وہ خوش و خرم ہو، معافن فی جسدہ، اور اس کے جسم میں کسی قسم کی علت نہ ہو، کوئی بیماری سے دوچار نہ ہو. وَعِندَهُ قُوَّةُ يَوْمِهِ، اور اس آدمی کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہے، ایک دن کا کھانا میسر ہے. فَكَأَنَّمَا حِیزَتْ لَهُ الدُّنْیَا، گویا کہ اس آدمی کو دنیا کی تمام نعمتیں مل گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر، اس حدیث شریف کے اندر بیان کیا کہ اللہ کی بہت ساری نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر نچاور کیا ہے. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت تندرستی ہے. آدمی بھلا چنگا ہو، کسی قسم کی بیماری کا کوئی جھنجھٹ نہ ہو، اور صبح بیدار ہو، اس حال میں بیدار ہو کے خوش و خرم ہو. معافن فی جسدہ، اور جسم کے اندر کوئی بیماری نہ ہو. وَعِندَهُ قُوَّةُ يَوْمِهِ، اور اس آدمی کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہے. اتنی چیز اگر ہے کسی انسان کے پاس، فَكَأَنَّمَا حِیزَتْ لَهُ الدُّنْیَا، گویا کہ اسے دنیا کی تمام دولت مل گئی. ایک آدمی بھلا چنگا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، دن بھر کی خوراک موجود ہے، اب اسے کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے. یہی امن و شانتی کے بعد آدمی کو جو قوت و خوراک ہے، اس قوت و خوراک کی ضرورت پڑتی ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کے لیے، امن و امان کی نعمت کو بیان کرنے کے بعد صحت نعمت کو بیان کیا کہ یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے. آدمی بیماریوں سے بچا رہے، حالانکہ بیماریاں بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے. اللہ رب العالمین بیماری دے کر کے بندے کو آزماتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی سختی کے اندر بھی، اس کی خوشی کے اندر بھی، اس کے مسرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے نعمت رکھا ہے. لہذا پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحت نعمت اور تندرستی کو بیان کیا، کہا یہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین ان نعمتوں کو بیان کر کے مشرکین مکہ کو یہ احسان یاد دلایا کہ یاد کرو کتنے پریشانی کے عالم میں تھے، تمہارے ہاں ڈکیتی، چوری، چماری عام تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہاری شہروں میں سے ایک شہر کو جس کا نام مکہ معظمہ ہے، اللہ رب العالمین نے امن و شانتی کا گواہ۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ تھوڑا سا اور وقت باقی رہ گیا ہے، اس میں میں مختصر طور پر امن و امان کیسے حاصل کیے جائیں گے، تو اس میں جلی حروف سے جو لکھی ہوئی عبارت ہے، اس عبارت میں ہے کہ بغیر ایمان کے کوئی امن حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم چاہیں کہ ہم بہت خوش مزاجی کے ساتھ زندگی بسر کرے، خوش و خرم زندگی بسر کرے، اور ہمارا دل کبھی اللہ کے ساتھ کبھی غیر اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہو، کبھی ہم اپنی جبین نیاز کو اللہ کی مسجدوں میں جھکائیں اور کبھی ہم جا کر کے کسی آستانے پر جھکائے۔ قسم اللہ کی، وہ مومن نہیں ہے جو ایسا کرتا ہے، اور اس آدمی کو اللہ رب العالمین کبھی شانتی نہیں دے سکتا۔ امن کی حصولیابی کے لیے ضروری ہے کہ امن چاہنے والا، خواہ وہ ایک فرد ہو یا پورا معاشرہ ہو یا پوری کائنات ہو، جب تک کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات پہ ایمان لانے والے، آخرت کے دن پر ایمان لانے والے نہیں بن جاتے، اس وقت تک کہ امن قائم ہو سکتا، اس وقت تک کہ شانتی مل نہیں سکتی کائنات کے لوگوں کو، جب تک کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان والے نہ بن جائے۔ ایمان کے بغیر امن و امان ناممکن ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ انعام کے اندر فرماتا ہے، فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو اصلاح کریں گے، درستگی کے کام کو انجام دیں گے، ایمان لائیں گے، ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دہشت گردی کا کوئی خوف نہیں ان کے لیے۔ اسی طریقے سے آپ چاند دیکھتے تو دعا پڑھتے کیا؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربنا وربک اللہ۔ اس میں بھی آدمی دعا کرتا ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں سلام پھیر کر کے جب فارغ ہوتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا یا ذو الجلال والاکرام، کہ تو ہی سلام ہے، تو ہی امن والا ہے، تو ہی امن دیتا ہے دنیا کو۔ یہ پیارے حبیب ہمیشہ نمازوں کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے امن و سلامتی کے لیے۔ لہذا مسلمانوں، ایمان کے ساتھ ساتھ امن و امان کے لیے شانتی اگر چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امن و امان کی زندگی عطا فرما، ہمیں امن و امان کی زندگی عطا فرما، اس لیے کہ انسانیت اگر امن و امان کی زندگی مل جائے گا تو اپنے تمام فرائض کو بخوبی انجام دے گا اور اللہ رب العالمین کے حقوق کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرے گا۔ ایک آدمی ڈرا ہوا ہے، اپنے گھر کے کام کاج کو انجام نہیں دے پا رہا ہے، تو کہاں سے اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کر پائے گا؟ اس لیے معاشرے کے اندر تمام حقوق کی برابری کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ انسانیت کے اندر امن و امان ہو، انسانیت کے اندر امن و امان ہو۔ بغیر امن و امان کے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے،
نہ دنیا ہی آپ کی آباد ہو سکتی، اور آخرت کا عذاب تو اللہ رب العالمین کے حوالے ہے، وہ کتنا عذاب دے گا وہ جانتا ہے۔ دعا بھی ضروری ہے۔ چند چیزیں اور، اخوت کو فروغ دینا۔ ہم مسلمان دوسری قوم کی بات نہیں کرتے، مسلمانوں میں اتنی رشا کشی کی بات ہے، عداوت، بغض، دشمنی، حسد، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اخوت کا فقدان، بھائی چارگی کا فقدان، بے وفائی، غداری مسلمان قوم کے اندر آج اتنی بھر گئی ہوئی ہے کہ اپنا بھائی، سگا بھائی کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اسلام ایذا رسانی سے، تکلیف دینے سے، کونوا اخوانا کی تعلیم دیتا ہے۔ سب کے سب بھائی بن جاؤ، سب کے سب ایک دوسرے کے دوست بن جاؤ۔ یہاں ٹانگ کھینچنے کی بات ہو رہی ہے۔ بتائیے اس معاشرے کے اندر امن و امان آ سکتا؟ نہیں آ سکتا۔ ایذا رسانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان حقیقی تو وہ ہے جو جس مسلمان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس کی ایذا رسانی سے، اس کی تکلیف کی باتوں سے، اس کے گالو گلوچ سے، اس کی دشنام ترازی سے دوسرا مسلمان بچا رہے۔ آج معمولی سی بات پر لڑ جاتے ہیں، معمولی سی بات پہ جھگڑ جاتے ہیں، اور سالہ، کمینہ، ذلیل، خار کہنا یہ تو تقیے کا نام بن چکا ہے۔ بتاؤ اس معاشرے کے اندر امن و امان آ سکتا؟ نہیں آ سکتا۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم مسلمانوں کو یہ توفیق بخشے۔ ابھی بہت ساری باتیں باقی رہ گئی تھی، توفیق بخشے کہ ہم مسلمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے معاشرے کو صالح معاشرے بنا کر کے دعاؤں کے ذریعے سے، اللہ پر ایمان کامل کے ذریعے سے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی ایرے غیرے نتو غیرے کو شریک نہ کر کے امن و شانتی کی زندگی بسر کرنے کی اللہ سے دعا کرے، اور ہر کسی کی توفیق دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے، ہم اسی سے توفیق کی دعا کرتے ہیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك بر